بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، پنجاب کی ثقافت اور اس کے پہلوانوں سے محبت کرنے والوں کے لیے آج ہم ایک اسپیشل ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، سال 1989 اور جون کی 16 تاریخ انگلینڈ میں کرکٹ ورلڈ کپ کا دوسرا عالمی میلہ سجا ہوا تھا۔ اس روز جب پاکستان کی ٹیم لیڈز کے میدان پر میزبان انگلینڈ کے مد مقابل تھی، لاہور کی سلگتی دوپہر میں قذافی اسٹیڈیم میں ایک اور میلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عارضی ہسپتال اور ٹوائلٹس قائم کیے جا رہے تھے، کرسیوں کی ترتیب سیدھی کی جا رہی تھی، ایمبولینسوں اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ لاہوریوں نے شاید یہ رات کھلی آنکھوں کے ساتھ گزاری تھی۔ شہر کی فضا بھی ان دنوں اتنی گرد آلود نہیں تھی۔ تارے گن گن کر صبح کی روشنی کا انتظار ہو رہا تھا۔ 17 جون کی صبح اخبارات کے صفحہ اول سے پاکستان کی انگلینڈ کے ہاتھوں 14 رنز سے شکست کی خبر غائب تھی۔ اس روز سب سے بڑی خبر تھی انوکی اور جھارا کی چیلنج کشتی آج رات قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ دور پہلوانی کا دور تھا اور محمد زبیر عرف جھارا پہلوان اس دور کا وہ نام تھا جس کی گونج اندرون شہر کے اکھاڑوں سے نکل کر کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز تک پہنچ رہی تھی۔ ایڈا تو جھارا پہلوان، شاناوی جھارے پہلوان جنہ چوڑا ہے، بندہ ٹوبا ٹیک سنگھ جیکٹ سکردو والا پہن لے تے پاگل بھی لگتا ہے تے جھارا پہلوان بھی، یا پھر خالی پہلوان نہیں بلکہ جھارا پہلوان۔ اور ایسے کئی انگنت جملے ہیں جو روزمرہ زبان میں طنز، مذاق، تعریف یا محض جگت بازی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس خطے میں گاما پہلوان کے بعد اگر کسی پہلوان کو اتنی شہرت ملی کہ وہ نام محاورے کی شکل اختیار کر گیا تو وہ شاید جھارا پہلوان کا نام ہے۔ محمد زبیر عرف جھارا پہلوان نجیب الطرفین پہلوان تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں کا تعلق پہلوان خاندان سے تھا۔ پہلوانوں کی زبان میں اسے اصیل بوٹی کہا جاتا ہے۔ وہ 24 ستمبر 1960 کو لاہور میں محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کا تعلق پہلوانی کی تاریخ کے اس سنہری باب سے ہے جسے بھولو برادرز کہا جاتا ہے۔ محمد زبیر عرف جھارا کے تایا منظور حسین عرف بھولو پہلوان، چچا اعظم پہلوان، اکرم پہلوان، حسو پہلوان اور معظم عرف گوگا پہلوان جیسے نامور شہزور، رستم پاکستان جیسے خطابات حاصل کر چکے تھے۔ وہ گاما پہلوان کے بھائی امام بخش کے پوتے اور گاما کلو والا پہلوان کے نواسے بھی تھے۔ جھارا پہلوان نے پہلوانی کی تربیت لاہور میں موہنی روڈ پر اپنے آبائی اکھاڑے میں ہی حاصل کی، جس کی کڑی نگرانی بھولو پہلوان نے کی۔ تقریباً 6 فٹ قد کے مالک جھارا پہلوان نوعمری میں ہی توانا جسم کے مالک بنے اور جب لنگوٹ پہن کر کسرت کے لیے اترتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے والد اچھا پہلوان اور تایا بھولو پہلوان کو اپنے خاندان کا مستقبل جھارے میں دکھائی دینے لگا تھا۔ بھولو پہلوان سے ابتدائی تربیت کے بعد جھارا پہلوان کی ذمہ داری ارشد بجلی پہلوان کو سونپی گئی، جنہوں نے ایک ماہر کاریگر کی طرح جھارے کے جسم کو تراشا۔ جھارا پہلوان کے بھائی عابد اسلم بھولو کے مطابق زبیر پرائمری کے امتحانات میں فیل ہو گئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کیونکہ وہ اب پڑھائی کرنے کے بجائے پہلوان بن سکتے تھے۔ لہٰذا محمد زبیر جھارے کی تربیت سکول کے بجائے اکھاڑے میں شروع ہوئی۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی بار ملتان کے زوار پہلوان کا سامنا کرنے میدان میں اترے تھے۔ جھارے پہلوان کا یہ پہلا مقابلہ تھا اور بھولو پہلوان اسے محمد زبیر سے جھارا پہلوان بنتے دیکھنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ محمد زبیر نے ان کے خواب کو تعبیر دینے میں دیر نہ لگائی اور چند ہی لمحوں میں زوار پہلوان کو چت کر کے جھارا پہلوان کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جھارے پہلوان کی کامیابی کی خبر پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ پہنچی تو وہاں کے اکھاڑوں میں بھی چہمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ جھارے کے مقابلے کے لیے امیدواروں کی تیاریاں شروع ہونے لگیں تو رستم ہند رحیم سلطانی والا کے بیٹے مراج پہلوان نے اپنے شاگرد گوگا پہلوان کو لنگوٹ کسنے کا حکم دیا۔ گوگا پہلوان گوگا گوجرانوالیہ کے نام سے معروف تھے اور ان کا اصل نام محمد افضل تھا۔ ان کا تعلق بھی پہلوان خاندان سے تھا۔ ان کے والد عسکر حسین لون اور ماموں اپنے زمانے کے جانے مانے نام تھے۔ یہ مقابلہ پہلوانوں کے دو عظیم ناموں گاما پہلوان اور رحیم بخش سلطانی والا کے مابین مقابلوں کے تناظر میں دیکھا جا رہا تھا، جس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ عقیل عباس جعفری کی مرتب کردہ تصنیف پاکستان کرونیکلز کے مطابق جھارے کو پہلوان کا پہلا بڑا مقابلہ 27 جنوری 1978 کو گوگا پہلوان گوجرانوالیہ سے ہوا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والے اس مقابلے میں شائقین کشتی یوں جمع تھے جیسے کرکٹ یا ہاکی ورلڈ کپ فائنل کا میچ ہو رہا ہو۔
بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ مقابلہ صرف 17 منٹ جاری رہ سکا کیونکہ محمد زبیر گوگا پہلوان کو چت کر کے اکھاڑے میں اپنی حکمرانی کی گھنٹی بجا چکے تھے، اور اس طرح گاما پہلوان کے خاندان اور بولو برادران کو پہلوانی میں جانشین مل گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب بولو برادران کے ایک پروموٹر سلیم صادق نے جاپان کے انطونیو انوکی پہلوان سے جارے پہلوان کا معاملہ اٹھایا۔ جارے پہلوان کے چچا اکرم پہلوان 2 سال قبل انوکی کے ہاتھوں چاروں شانے چت ہو چکے تھے، بلکہ انوکی نے ان کا کندھا بھی اتار دیا تھا۔ بولو برادران اب حساب چکانے کا سوچنے لگے تھے۔ فری سٹائل کشتی کا یہ مقابلہ نہ صرف جارا پہلوان بلکہ جاپانی پہلوان انطونیو انوکی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جون 1989 میں انوکی کی پاکستان آمد سے قبل ہی اخبارات میں جارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی خبریں شہ سرخیوں میں شائع ہونے لگی۔ اشتہارات میں پہلے سے ٹکٹ بک کروانے کی ہدایات جاری ہونے لگیں۔ انوکی کی پاکستان آمد کے بعد صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ 3 سال قبل جب اکرم پہلوان سے مقابلے کے لیے آئے تھے اس وقت جارے کو دیکھا تھا، تب وہ 15-16 سال کے نوجوان تھے اور ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ اس وقت انوکی کی عمر 36 سال جبکہ جارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جارے پہلوان کا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اور ان کی نا تجربہ کاری آڑے آ سکتی تھی۔ انوکی نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی ہے۔ شاید انہیں بھی گمان تھا کہ یہ تو کل کا بچہ ہے۔ ان دنوں جنگ اور ڈانس میچ دیگر اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جارے پہلوان نے اس مقابلے کے لیے 8 ماہ کی سخت تیاری کی تھی کیونکہ یہاں چچا کی شکست کا بدلہ اور خاندان کے کھوٹے ہوئے وقار کو بحال کرنا بھی مقصود تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ 17 جون شام 6 بجے اتوار کے دن لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 40,000 تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ مقابلے کے لیے میدان کے درمیان میں 24 فٹ چوڑا ایک خصوصی رنگ تیار کیا گیا تھا۔ مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی سکور کے ختم ہوا۔ دوسرے میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا بھی ایسے ہی گزرا کہ 6 فٹ 4 انچ قامت کا دیونما انوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹرز نے مقررہ وقت کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ گھنٹی بجی تو انوکی جارا پہلوان کے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڈ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ انوکی نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ باضابطہ اعلان سے قبل ہی عوام نے جارا پہلوان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ پولیس کی لاٹھی بھی قابو میں نہ رہی۔ جارا پہلوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا جبکہ انوکی کے مینیجر کا اصرار تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے۔ ڈان اخبار میں اگلے روز شائع ہونے والے رپورٹ میں ریفری کا بیان بھی شامل تھا جس میں پولش ریفری برنارڈ ووجسکی کا کہنا تھا کہ تکنیکی طور پر جارا پہلوان فاتح ہے لیکن جج صاحبان کو انہیں مطلع کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ فتح یاب پہلوان کا اعلان کر سکتے۔ دوسری جانب ایک جج خواجہ اسلم کا کہنا تھا کہ جارا فاتح ہے کیونکہ اس نے 2 بار انوکی کے کندھے زمین سے لگائے تھے، جبکہ انوکی کے مینیجر شما کا موقف تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے کیونکہ دونوں کے پوائنٹس برابر تھے۔ انوکی کے وطن لوٹنے سے قبل ان سے پھر اس مقابلے کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جارے پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کرنے کا مطلب اپنی شکست تسلیم کرنا نہیں بلکہ ان کو داد تحسین دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں کئی پہلوانوں کے کھیل کی تعریف اسی انداز میں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جارا پہلوان کی کشتی کے انداز اور تکنیک کی تعریف بھی کی تھی۔ جارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے سے جو نتیجہ نکلا بولو برادران اسے اپنی فتح سے تعبیر کرتے رہے۔ ان کے اکھاڑے میں 3 سال قبل اکرم عرف اکی پہلوان کی شکست کا بدلہ چکانے کا نشہ ہی کچھ اور تھا۔ اس دوران کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ بولو برادران کے مخالفین اس مقابلے کو فکسڈ میچ قرار دینے لگے، اگرچہ انوکی خود اس بات کی تردید کر چکے تھے کہ یہ مقابلہ فکسڈ نہیں تھا۔ اس داغ کو مٹانے کے لیے جارا پہلوان نے مزید کشتیاں لڑی اور ناقابل شکست رہے، لیکن دوسری جانب وہ پہلوانی کے وہ بنیادی سبق بھولنے لگے جو گاما اور امام بخش پہلوان کی روایت تھے۔ گاما پہلوان کا ماننا تھا کہ پہلوانی طاقت نہیں برداشت کا نام ہے، لیکن جارا پہلوان کامیابی کے نشے میں اتنا بہہ گیا کہ اس کو راہ راست میں لانے کی تمام تر کوششیں رائگاں جاتی رہیں۔ شاہد نذیر چودھری اپنے ایک طویل مضمون میں وہ پہلوان جنہوں نے تاریخ رقم کی میں سن 1981 کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ایک روز جارا ٹیکسالی کے باہر ایک کباب فروش کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بھری تھی اور بدن میں اینٹھن بڑی ہوئی تھی۔ نشہ کی انتہا کا اثر تھا کہ کبابوں کی اشتہا سے کباب فروش کے تمام کباب ہڑپ ہو گئے۔ جارا سارے کباب کھا گیا۔ یکا یک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور کہہ کرنے لگا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب انکشاف کیا کہ جارا کو ہیروئن کی لت پڑ گئی ہے تو بولو برادران کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔
جارا پہلوان ابھی عروج کے نشے میں ہی تھا کہ وہ نشے کے دلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا۔ اس پر دادا گیری اور بھتہ لینے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو گئے۔ بھولو پہلوان نے ان سے ناراضی کا اظہار بھی کیا، لیکن دنیا گاما پہلوان کے خاندان میں کشتی کے آفتاب کو غروب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران جارا پہلوان کی شادی گوگا پہلوان کی بیٹی سائرہ بانو سے کر دی گئی، جو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی کزن بھی تھی ہیں۔ خاندان کے بزرگوں کی جانب سے انہیں دوبارہ اکھاڑے میں لانے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ سن 1984 میں انہوں نے اپنی آخری کشتی ملتان کے زوار پہلوان سے لڑی، جن سے وہ اپنے ابتدائی دور میں نبرد آزما ہو چکے تھے۔ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ جارا پہلوان ناقابل شکست رہے، لیکن ان کے ساتھ ہی گاما پہلوان اور بھولو برادران کی پہلوانی کا آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ جارا پہلوان نے اکھاڑے کو بالکل خیر باد کہہ دیا۔ 11 ستمبر 1991 کو صرف 31 برس کی عمر میں محمد زبیر عرف جارا پہلوان چل بسے اور پہلوانی کی دنیا کا ایک ٹمٹماتا ستارہ بجھ گیا۔ وقت کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اب جارا پہلوان کی موت کے 28 سال بعد ان کے بھتیجے ہارون عابد کو اسی انطونیا انوکی پہلوان نے اپنی شاگردی میں لیا ہے، اور بھولو برادران کا خاندان اس کی بدولت پہلوانی میں اپنی ایک نئی شمع روشن ہونے کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ فیچر کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔